اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تمام گناہوں تمام بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن نجات پا سکیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن آج مسلمان دنیا میں مہنگی گاڑی خرید لینا، بڑے گھر بنا لینا، مہنگے مہنگے کپڑے پہن لینا، اچھے اچھے کھانے کھا لینا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں مسلمانوں، کامیاب تب ہوگے جب اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ محترم حضرات، آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے بدنصیب اور بدبخت لوگ ہیں جن کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ بھلا بتائیں کتنے برے ہیں وہ لوگ جن کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقير ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه۔ صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1144۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہتا ہے، فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا، یعنی نماز فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر غور کرو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ کہیں ہم بھی ان برے لوگوں میں شامل تو نہیں جن کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت
نماز سے غافل ہے، اور شیطان ہر ایسے آدمی مرد ہو یا عورت کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے جو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت صبح تک سوتی ہے اور نمازوں سے غافل رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتا سوئے رہتا ہے ان لوگوں کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ مسلمانوں، وہ انسان کتنا برا ہے، کتنا گرا ہوا، کتنا ذلیل ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ ایسا انسان عزت دار نہیں ہو سکتا، ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ بھلا بتائیں، پیشاب جو ناپاک، اور وہ بھی شیطان کا پیشاب جو گٹر میں رہتا ہے، جو باتھ روم میں رہتا ہے، اس کا پیشاب کتنا گندا اور کتنا ناپاک ہوگا۔ جو خود گٹر میں رہتا ہے اس کا پیشاب کس طرح ہوگا؟ اور ہر ایسے مرد اور عورتوں کے کانوں میں وہ پیشاب کرتا ہے جو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے، سوئے رہتے صبح تک۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو اتنا مت گراؤ، اپنے آپ کو اتنا ذلیل و رسوا نہ کرو کہ شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جائے، بلکہ اپنے آپ کو عزت دار بناؤ، مومن بناؤ، پرہیزگار بناؤ، اللہ والا اپنے آپ کو بناؤ، اللہ سے ڈرنے والا اپنے آپ کو بناؤ، نمازی و پرہیزگار بناؤ۔ شیطان اس طرح مت بناؤ کہ شیطان کانوں میں پیشاب کر کے چلا جائے۔ بھلا بتائیں، ایسا انسان کیسے عزت دار، کیسے بہتر مسلمان ہو سکتا ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہو سکتا ہے؟ خود فیصلہ کرو، خود فیصلہ کرو مسلمانوں، کیا وہ انسان بہتر ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرے؟ فیصلہ خود کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نماز کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ رب العالمین جب ہم تمام مسلمانوں کو اس دار فانی سے اٹھانا تو ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔